اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیات میں دو ذریعے بتائے کہ جب تک امت میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو امت اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہے گی۔ فرمایا ایک ہے اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود، اور دوسرا ہے اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ استغفار۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی یا دونوں میں سے ایک ہوگی تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہے گی۔ حضرت ابن عباس جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی علم کی دعا دی تھی، جس کے نتیجے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں امام المفسرین قرار پائے، تو حضرت ابن عباس فرمانے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن استغفار کا ذریعہ یعنی یہ ہتھیار امت کے پاس آج بھی موجود ہے۔ اگر اس کو استعمال کر لیں تو اللہ سے صلح ہو سکتی ہے، اللہ کی ناراضگی صلح سے بدل سکتی ہے، یہ خوف کے حالات امن سے بدل سکتے ہیں، یہ بے اطمینانی اطمینان سے بدل سکتی ہے، یہ فضاؤں کا ماحول نفرتوں سے محبتوں میں بدل سکتا ہے۔ فرمایا ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہے استغفار، کہ جب معاشرے کے افراد اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ استغفار کرنے لگیں گے تو اللہ ان فضاؤں کو ختم کر دے گا جو نفرتوں کی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ اس عذاب سے نجات دے دیں گے اور پھر حالات بدل جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا ہر ایک انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے، بلکہ اس ناراضگی کا احساس بھی اس کے دل سے نکل چکا ہے کہ توبہ کون کرے، استغفار کون کرے، اپنے آپ کو خطا کار کون سمجھے۔ علاج تو اس کا ممکن ہے جو اپنے آپ کو مریض سمجھے۔ جب اپنے آپ کو صحت مند ہی سمجھ رہا ہے تو اس کا علاج بھی مشکل ہے۔ اب معاشرہ اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ اس کا اسٹیج وہاں تک ہے کہ وہ گناہ ماننے کو تیار نہیں۔ اگر اس سے کہا جائے کہ استغفار کر لو تو وہ کہتا ہے کہ میں تو جھوٹ بھی نہیں بولتا، کسی کا مال بھی نہیں کھاتا، کسی کا دل بھی نہیں دکھاتا۔ یہ اس کا جواب ہے، یعنی اس نے اپنا سارا دین ان تین چیزوں کے اندر سمیٹ دیا۔ باقی اگر نماز غارت ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، گھر گناہوں کا اڈا بن گیا ہے تو کوئی بات نہیں، حیا رخصت ہو گئی تو کوئی مذائقہ نہیں، آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں تو کوئی فکر نہیں، سود کی بنیاد پر معیشت چل رہی ہے تو کوئی فکر نہیں۔ یعنی یہ ساری چیزوں کو اپنے گناہوں کی فہرست سے نکال چکا ہے اور پھر معصوم بنتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اب علاج کیسے ہے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ پہلے تو اپنے مرض کو سمجھیں کہ ہم مریض ہیں۔ یہ جو فضا بنتی ہے، حالات آتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ حالات ایسے نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام اور دستور یہی ہے، جو بویا جاتا ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے۔ کچھ اس کے اثرات یہاں ظاہر ہوں گے اور کچھ وہاں ظاہر ہوں گے۔ یہاں پہ حالات اس لیے لاتا ہے کہ اللہ مسلمانوں کی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں کہ شاید ان حالات پر اپنے ماضی پر کچھ تو شرمندگی ہو، شاید کچھ عبرت پکڑ لیں، شاید رجوع کر لیں، شاید اپنے گناہوں پہ ندامت ہو جائے، شاید یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارے ہی کیے گا یہ سب کچھ ہے، لعلہم یرجعون کہ شاید کہ لوٹ آئیں۔ کچھ سکھاتا ہوں، کچھ تنبیہ کرتا ہوں، کچھ کوڑے برساتا ہوں، کچھ آزمائشیں لاتا ہوں تاکہ لعلہم یرجعون کہ شاید لوٹ آئیں اور اپنی زندگی پہ ندامت ہو جائے اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہماری زندگی کا رخ غلط ہے، اس رخ کا نتیجہ یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کیکر بویا جائے اور اس پر پھل اگ جائے۔ قسم اللہ کی ممکن نہیں ہے کہ گھر میں، تجارت میں، معاشرے میں اللہ کی نافرمانی ہو اور پھر امن ہو جائے،
ممکن نہیں۔ گھروں کے اندر سے حیا رخصت ہو جائے، تجارت کی بنیاد سود پہ آ جائے اور پھر امید رکھیں کہ دلوں کے اندر اطمینان ہو، ممکن نہیں۔ گھروں کے اندر سے قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے، موسیقی کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں اور پھر امید رکھیں کہ گھروں کے اندر پیار و الفت ہوگا، ممکن نہیں۔ اولادوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، بیٹیوں کی حیا خطرے میں پڑ جائے اور پھر امید رکھیں کہ آپس میں امن ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور حالات سازگار ہوں گے، ممکن نہیں۔ یہ اللہ کا دستور نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو حالات تمہیں نظر آ رہے ہیں، جو یہ خوف دلوں میں گھر کر چکا ہے، یہ فضا کے اندر جو خوف اور بے اطمینانی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تمہارا کیا ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو تم نے کیا ویسے حالات پیدا ہوئے۔ اسی طرح جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کی بھی سزا دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، سب سے پہلے تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ ہم کن کن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ حالات کا بدلنا ہمارے سے وابستہ ہے۔ ہر شخص کی زندگی کا اس میں دخل ہے۔ محض تبصرے، محض گفتگو، محض باتوں سے حالات نہیں بدلا کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ اگر ہوا بھی تیز چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبصرے نہیں کرتے، بلکہ سب سے پہلے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتے اور 2 رکعت پڑھتے اور اللہ کو مناتے کہ مولا، کوئی ایسی ادا، کوئی ایسی بات جو آپ کو ناراض کر بیٹھی ہے، میں امت کی طرف سے معافی مانگ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخ کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ تو مسائل کا حل تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے، اور اس کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے۔ گناہ کے ہوتے ہوئے یہ ہم سمجھیں کہ حالات بدل جائیں، حالات کی نوعیت بدل جائے، ابھی مصیبت یہاں سے آئی، کل وہاں سے آئے گی، آج بد امنی یہاں سے آئی ہے، کل کسی دوسرے رخ سے آئے گی، آج اس رخ سے حالات خراب ہو رہے ہیں، کل دوسرے رخ کی طرف سے حالات خراب ہوں گے، آج یہاں سے نفرت کی فضا پھوٹ رہی ہے، کل دوسرے رخ سے نفرت کی فضا پھوٹے گی۔ یہ ختم نہیں ہوگی۔ ختم ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے صلح کی جائے، اپنے گھروں کا ماحول بدلا جائے، اپنے اندر یہ احساس زندہ کیا جائے کہ ہماری زندگی کا جو رخ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کو جہاں ناراض کر رہے ہیں، محاسبہ کیجیے۔ ہو سکتا ہے اگر میں سچی توبہ کر لوں تو دل میں آتا ہے کہ میرے ایک کے بدلنے سے کیا بدلے گا۔ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں بدل جاؤں گا نا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرے اندر کا خوف ٹل جائے گا۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ کوئی شخص بھی برے ماحول کے اندر بیٹھ کر بھی اللہ سے سچی صلح کر لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کا دل اطمینان سے بھر دے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، ہر شخص اپنے اندر یہ محاسبہ کرے کہ میری زندگی کے اندر کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ کسی اچھے عالم دین کی کوئی کتاب دیکھ لیں جس میں گناہوں کی فہرست لکھی ہوئی ہو، تاکہ ہمیں بھی تو یہ پتہ چلے کہ میری زندگی میں گناہ کون کون سے ہیں۔ اس لیے کہ آج کا مسلمان نماز چھوڑنے کو بھی گناہ نہیں سمجھتا، سود کھانے کو بھی گناہ نہیں سمجھتا، اور گھر کے اندر سے گناہوں کے آلات صبح سے لے کر شام تک چلتے ہیں، وہ ان کو بھی گناہ نہیں سمجھتا۔ زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، اسے بھی گناہ نہیں سمجھتا۔ کوئی محفل مجلس ایسی نہیں جس میں کسی کی عزتوں پہ قینچی نہ چلائی جائے، وہ اس کو بھی گناہ نہیں سمجھ رہا۔ کینہ اور بغض سے سینے بھرے ہوئے ہیں لوگوں کے، وہ ان کو بھی گناہ نہیں سمجھتا۔ بے پردگی، بے حیائی ہر قدم پہ ہے۔ اگر وہ بھی اس کا ذریعہ بن رہا ہے، کسی کا شوہر اپنی بیوی کو پردہ نہیں کروا رہا، کسی کا باپ اپنے بیٹی کو پردہ نہیں کروا رہا، وہ بھی اس کا ذریعہ بن رہا ہے، لیکن اس کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہا۔ ارے میرے دوستوں، اگر یہ سارے گناہ نہیں ہیں تو پھر گناہ کیا ہے؟ ہر گناہ سے بچنا سنت نہیں، نفل نہیں ہے، بلکہ فرض عین ہے۔ جیسے فرض نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، جیسے فرض حج ہے، اسی طرح ہر گناہ سے بچنا فرض عین ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اللہ سے صلح نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف رجوع کر لو، استغفار کرنے لگ جاؤ،
اللہ کے غضب کی نظریں رحمت سے بدل جائیں گی انشاءاللہ، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، محض تبصروں سے، محض باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے خود بھی اور ہر شخص کو اس طرف آمادہ کرو کہ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لو، یہی واحد حل ہے۔ ہر شخص اپنے گھر کے افراد کو اللہ سے صلح پہ آمادہ کرے۔ بہت ہو گئی نافرمانی، بہت اللہ کو ناراض کر لیا، لیکن اس نسخے کو نہ چھوڑنا، بار بار استغفار کو لازم پکڑنا۔ توبہ کا درجہ تو استغفار سے آگے کا ہے۔ استغفار توبہ کی طرف لے جانے والی ایک ذریعہ ہے۔ توبہ تو یہ ہے کہ گناہ چھوٹ جائیں، اپنے ماضی پہ ندامت ہو، یہ توبہ ہے۔ اور استغفار کیا ہے؟ استغفار یہ ہے کہ گناہ کر رہا ہے، چھوٹ نہیں رہے، لیکن ندامت ہے، استغفار کر رہا ہے، تب بھی گناہوں کی نحوست سے بچ جائے گا۔ استغفار توبہ کی طرف لے جانے والا رستہ ہے کہ استغفار کر رہا ہے، ندامت ہے، اپنے کیے پہ شرمندہ ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے، میں اس سوسائٹی، اس معاشرے میں ہمت نہیں کر پاتا کہ تجھے راضی کروں، گناہوں سے بچوں، اے اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ کر لے، جب بھی وہ گناہوں کی نحوست سے بچ جائے گا انشاءاللہ، تب بھی اللہ کی غضب کی نگاہوں سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے گا۔ اللہ کیا دے گا اس کے سلے میں؟ اس دنیا میں ہر تنگی سے نجات کا راستہ نکال دے گا۔ کون ہے ایسا جس کی زندگی میں تنگی نہیں ہے؟ میرے دوستوں، اگر گناہ نہیں چھوڑو گے تو کبھی بھی زندگی نہیں بنے گی۔ ہم بھی گناہ کرتے ہیں، ہم بھی استغفار کرتے ہیں، انسان ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے اور اس کی پکڑ دنیا میں ہی ہو جائے فوراً پکڑ ہو جائے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو میرے دوستوں، اگر گناہ نہیں چھوڑو گے تو کبھی بھی زندگی نہیں بنے گی۔ جس طرح سورج نکلنے کے بعد روشنی یقینی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرا یقینی ہے، اس سے بھی زیادہ یقینی بات ہے کہ گناہوں کے ساتھ کبھی امن، کبھی اطمینان، کبھی سکون و راحت جمع نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے یہ۔ آج کل ہم اپنے کاروبار پہ جانے سے ناغر نہیں کرتے کہ لاس ہو جائے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات کے پہر کا انتظار کرتے تھے کہ اگر آج رات کو اللہ کے آگے حاضر نہ ہوئے تو محروم رہ جائیں گے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا رستہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھو، نجات کا رستہ یہی ہے۔ آج ہماری زبان قینچی کی طرح دوسروں کی عزت پہ چل رہی ہے۔ ہمارے گھر کی محفلیں سجتی نہیں ہیں، آپس میں باتیں بنتی نہیں ہیں، عورتوں میں دیکھو، مردوں میں دیکھو، جب تک کسی کی جڑیں نہ کاٹیں سکون نہیں ملتا۔ اندر کا کینہ جب تک زبان پہ لے کر نہ آ جائے دل کو راحت نہیں ملتی۔ تو کہاں سے رب کی رحمت آئے گی؟ ہمیں اپنی زندگی کی ترتیب دیکھنی چاہیے کہ کتنا استغفار ہو رہا ہے، کتنی ہمیں اپنی زندگی پہ ندامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں اور جتنی بھی کثرت سے استغفار کر سکتے استغفار کرتے رہیں۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں راحت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔